بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو رزق حلال کے بارے میں کچھ مفید باتیں بتائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین میں انسان کے لیے رزق کے خزانے رکھ دیے، اور پھر انسان کو عقل اور شعور دے کر بھیجا گیا، اس کو سمجھ بوجھ عطا کی گئی، اسے کام کرنے کی طاقت، ہمت اور صلاحیت عطا کی گئی، اور اس سے یہ چاہا گیا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس زمین پر اپنی ضروریات کا سامان فراہم کرے۔ چونکہ انسان تنہا اس زمین پر نہیں رہ سکتا، کوئی بھی معاشرہ کسی تنہا انسان پر مبنی نہیں ہوتا، اس میں بہت سے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی بھیجا جنہوں نے انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ ان طریقوں میں اہم ترین چیز ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی، اور دوسری جانب بندوں کے حقوق تھے۔ انسان کی اپنی ذات کا حق بھی رکھا گیا، بلکہ دوسرے بندوں کے حقوق بھی اسے سکھائے گئے۔ جب تک انسان ان حقوق کی ادائیگی درست طریقے سے نہیں کرتا، انسان اس دنیا میں بھی پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی آخرت کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز رزق ہے، مال کا کمانا ہے۔ مال کا کمانا اور اسے خرچ کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں ہمارے دین نے تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہے۔ بلکہ مال کے بارے میں سوال ان اہم ترین سوالوں میں سے ایک ہے جن سے ہر انسان کو قیامت کے دن واسطہ پیش آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ نمبر 1، عمر کہاں گنوائی؟ نمبر 2، جوانی کن کاموں میں گزاری؟ نمبر 3، مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 4، جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ تو مال کے بارے میں اہم سوال یہ ہے کہ مال آیا کہاں سے؟ کیا حلال اور جائز طریقے سے حاصل کیا گیا یا ناجائز طریقے سے؟ اور پھر مال حاصل کرنے کے بعد اسے کہاں کہاں خرچ کیا گیا؟ اس سلسلے میں قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پر تاکید فرماتا ہے، اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ گویا یہ مطالبہ تمام انسانوں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال اور پاک رزق کی کتنی اہمیت ہے۔ رمضان میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے روزے کی حالت میں رزق حلال سے بھی اجتناب کرتے ہیں، تو اس کے حکم سے اگر ہم رزق حرام سے نہیں بچتے تو ہمارا روزہ کیا روزہ ہوگا؟ کیا ہم نے روزے کی روح کو پایا؟ اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور ہمارا کھانا پینا حرام کا ہے تو یہ عبادت کیسی عبادت ہے؟ عبادت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے رمضان کے بارے میں اور روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن حکیم میں جو آیات آتی ہیں تو ان میں یہ آیت بھی آتی ہے جس کا ترجمہ ہے، تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا یا باطل طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس اسے اس غرض سے لے کے جاؤ کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا حکم دینے کے بعد، روزے کے احکامات اور آداب بتانے کے بعد جس چیز کی طرف فوری توجہ دلائی گئی ہے وہ رزق حلال ہے، اور حرام سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کو فریضہ قرار دیا۔ بہقی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال روزی کا طلب کرنا یعنی اس کے لیے کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے فرض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ یعنی جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حلال اور پاکیزہ روزی کا اہتمام کرنا بھی فرائض میں شامل ہے۔
جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح اپنی ذات کا حق، بندوں کا حق، اپنے اہل و عیال کا حق دینے کے لیے حلال رزق کی کوشش کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ بھی انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کے علاوہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں رزق حلال کے لیے بہت مفید معلومات ملتی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پاکیزہ کمائی کھائی، سنت کے مطابق کام کیا اور لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے امن میں رکھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال رزق کھانا اور لوگوں کو تکلیف نہ دینا ان کاموں میں سے ہے جو جنت میں جانے کا سبب ہے۔ جنت غلط کام کرنے سے حاصل نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں وہی کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق حلال کے لیے انسان کیا کام کرے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس کے لیے نیت اور ارادہ کرے کہ مجھے ہر حال میں حلال رزق ہی حاصل کرنا ہے، حلال ہی کی طرف جانا ہے، کیونکہ یہ میری عبادات کا ایک حصہ ہے، یہ میرے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے لیے کوشش بھی کی جائے، کیونکہ کوئی بھی کام محض تمناؤں اور آرزوؤں اور اچھے خیالات سے نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے انسان کو سنجیدگی سے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اگر رزق حلال کے حاصل کرنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو بھی انسان کو صبر اور قناعت سے کام لینا چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس انسان کو بھی پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے روزی کا بندوبست بھی وہی کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین میں چلنے پھرنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ ہی کے ذمہ ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے ہر دروازہ بند ہو، ایک بند ہے تو دوسرا دروازہ کھل جائے گا، اور اگر دوسرا بند ہے تو آپ کو تیسرا دروازہ کھلا ملے گا، لیکن کوشش کرنا شرط ہے۔ انسان اگر کوشش کرتا ہے اور جلد بازی میں حرام کی طرف لپک جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی صفت رزاق ہے، قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دینے والا ہے اور وہ مضبوط طاقت والا ہے، اس لیے اس طاقت والی ہستی پر بھروسہ کرنا اور اعتماد کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس معاملے میں بے صبرا پن انسان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور وسعت پیدا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح اعتماد کرو جیسا کہ اعتماد کرنے کا حق ہے، ایسا توکل کرو جیسا توکل کیا جاتا ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح کے وقت وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک مال کمانے کا بہترین ذریعہ تجارت ہے، اس کے علاوہ زراعت، صنعت و حرفت، اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جو ایک بادشاہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو پسند کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، اس لیے کام خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی تقسیم ہے۔ جو شخص بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے وہ بہترین رزق کھاتا ہے۔ اگر انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رزق حرام کس قدر مضر و نقصان دہ۔ انسان کی دعا کی قبولیت کے راستے میں بھی رزق حرام ایک رکاوٹ ہے۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ وہ میری دعائیں قبول فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، حلال کی کمائی کھاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گے۔ سامعین، جب انسان حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے
تو 40 روز تک اس کا عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت حرام کے مال سے پلا ہو تو وہ جہنم کی آگ کا حقدار ہے۔ حرام مال میں دیا گیا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہوگی۔ حرام میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ انسان کوئی کام کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ مثلا کہیں پر کوئی جاب کرتا ہے، سروس کرتا ہے، اپنے کام کے اوقات پورے نہیں کرتا، دل لگا کر کام نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا، تو یہ تمام طرح کی خیانتیں اس کمائی کو مشکوک بنا دیتی ہیں۔ کسی کے بھی سپرد جو بھی ڈیوٹی ہو، جو کسی چیز کا معاوضہ لے رہا ہو، اس کے بدلے میں اسے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کچھ ذرائع آمدنی ناپسندیدہ ہیں اور حرام میں شامل ہیں، مثلا رشوت کا لین دین، سود کا لین دین، چوری سے حاصل کردہ مال، جھوٹی گواہی دے کر مال حاصل کرنا، خیانت کرنا یعنی کسی کی امانت میں سے کچھ نکال لینا، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کے مال میں خرد برد کرنا، اسی طرح اتفاقیہ آمدنی والے تمام ذرائع مثلا جوا وغیرہ، شراب کی تیاری اور اس کی خرید و فروخت، یہ تمام کام حرام کی قسموں میں شامل ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دیں اور ان تمام ذرائع کو چھوڑ دیں جو حرام میں شامل ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں رزق حلال نصیب ہو۔ اس لیے کہ اگر رزق حلال نہیں تو عبادت قبول نہیں، اور قیامت کے دن سخت محاسبہ ہوگا۔ اس روز انسان آگے نہیں جا سکے گا جب تک اپنے مال کے بارے میں حساب نہیں دے دے گا کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے